أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بين الخوف والرجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. خانقاہ کے سالانہ روحانی تربیتی نقشبندی اجتماع پہ ہم اور آپ جمع ہیں. جو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت رکھتا ہے، خانقاہ مالکیہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت کے برکات ہم سب کو نصیب فرما دے. پیغمبر اصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. دو الفاظ ہم اور آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، خوف اور حزن. خوف ڈر کو کہتے ہیں، حزن غم کو کہتے ہیں. الحزن یمنع الذنوب، الخوف یمنع الذنوب والحزن یمنع الطعام. خوف گناہوں سے روک لیتا ہے، غم کھانے سے روک لیتا ہے. اگر ہمارے اور آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا تو ہم گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج کا نوجوان کہتا ہے جی کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ گناہوں سے بچ جاؤں. تو مجھے اپنے مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ ان کے صاحبزادے بھی ابھی کچھ دیر پہلے پہنچ چکے ہیں، ان کے مجلس میں تھے. ایک ساتھی نے یہی سوال ان سے کیا. حضرت نے فرمایا گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی خاص وظیفہ نہیں. گناہوں سے بچنا چاہتا ہو تو دل میں خوف خدا پیدا کر لو. دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو اللہ کے نافرمانی سے بچ جاؤ گے، اور کوئی طریقہ نہیں. اور حقیقت بھی ہے. تو یہ صحبتیں، یہ مجالس، اس کی برکت سے انسان کا دل خوف خدا سے لبریز ہو جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں پہ بنیادی طور پہ یہی محنت کی کہ ان کے دل میں خوف خدا کو بٹھایا، فکر آخرت کو بٹھایا. ایک طرف زبان نبوت سے جنت کے بشارتیں سن چکے ہیں، اور دوسری طرف ان کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت بے قراری اور خوف کی وجہ سے اضطراب کی حالت میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے. آپ نے اچانک ایک سوال اٹھایا، صحابہ یہ بتاؤ تمہارے میں کون سا شخص روزے کی حالت میں ہے؟ مجمع پہ خاموشی. تن تنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. محبوب روزے کی حالت میں ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ. آپ نے دوسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہو؟ مجمع پھر خاموش. تن تنا صدیق اکبر اپنی جگہ پہ کھڑے. محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آیا. فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ. تیسرا سوال کیا،
صحابہ تم میں وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہو؟ نگاہ نبوت کو وہی منظر دیکھنا پڑا، مجمع خاموش، صدیق اکبر کھڑے، محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہوں، فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ چوتھا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ وہی منظر سامنے تھا، مجمع پہ سکتہ طاری صدیق اکبر کھڑے، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کی جھرمٹ میں زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سننے والے، ان کی حالت کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے؟ میں اور آپ تو 3 راتیں مسلسل اگر تہجد کی نماز نصیب ہو جائے پھر میرے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے، میں اوپر ہوا میں چلتا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ ان کی حالت کیا تھی؟ راستے پہ چلتے ہوئے ایک جانور کو درخت کے سائے کے نیچے بندھا ہوا دیکھا، ابو بکر کے قدم رکے۔ جانور تو کتنا خوش قسمت ہے، درخت کے سائے کے نیچے زندگی گزار دے گا، قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ کاش ابو بکر تیری جگہ پہ ہوتا جس کا حساب کتاب نہ ہوتا۔ آگے بڑے، ایک باغ میں داخل ہوئے تو پرندے کو چہچہاتے ہوئے سنا تو مخاطب ہوئے، پرندے کتنا خوش قسمت ہے، صبر ٹہنیوں پہ چہچہاتے ہوئے زندگی گزار دے گا، حساب کتاب نہ ہوگا۔ کاش ابو بکر تیری جگہ پہ ہوتا جس سے قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑتا۔ کبھی فرماتے کہ کاش میں گھاس کا تیلا ہوتا جسے جانور کھا کے ختم کر دیتا، اور ایک موقع پر فرمایا کاش میں ایمان والے کے بغل کا بال ہوتا جس کو وہ توڑ کے پھینک دیتا۔ بغل کے بعد ہاتھ سے توڑنا مسنون ہے۔ ایک طرف زبان نبوت سے جنت ایک بشارت ہے، دوسری طرف یہ حالت۔ ایک موقع پہ صحابہ کی مجلس سے وحی آ گئی، پیغمبر اصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اللہ نے مجھے تمام منافقین کے نام بتلا دیے کہ یہ منافق ہیں جو مسلمانوں کی جماعت میں شامل، لیکن آپ نے بتلایا نہیں کہ کون سے۔ حضرت حذیفہ کو بلوایا، آپ کے رازدان صحابی تھے حضرت حذیفہ۔ معرکے میں عمومی طور پہ آپ حضرت حذیفہ کو کفار کی طرف جاسوسی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کو بلائے، تمام نام گنوا دیے۔ صحابہ تو نبش شناس تھے نا، اشاروں کو جانتے تھے، سمجھ گئے رازدان کو بتلائی ہوئی بات راز میں رکھنا مقصود ہے، اسی لیے کسی نے جرت نہیں کی کہ حذیفہ سے پوچھ لیں کون سے نام ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کے معمول تھا کہ جنازے میں اگر حضرت حذیفہ نہ ہوتے انہیں شک پڑ جاتا یہ میت کہیں منافق نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ محبوب پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اتنے عرصے بعد اب حضرت عمر گھر سے چلے، حضرت حذیفہ کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، حذیفہ آئے، دعا سلام کے بعد پوچھا بھائی عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا حذیفہ اس لیے نہیں آیا کہ مجھے تمام منافقین کے نام بتلا دینا، میں صرف اس لیے آیا ہوں مجھے اتنا بتا دینا منافقین کے نام میں کہیں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے۔ دل کی حالت یہ ہے، جبکہ یہی حضرت عمر محبوب پیغمبر سے جنت میں مکان کی بشارت بھی سن چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ نے نبوت کی صلاحیت صرف عمر فاروق میں رکھی تھی۔ لیکن دوسری طرف حالت یہ کہ حذیفہ اتنا بتا دینا منافقین کے نام میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ خوف خدا کی کیفیت، آخرت کی فکر۔ ہم دیکھیں میرے اور آپ کی کیا حالت ہے، کتنے پانی میں ہے اور کیفیت کیا ہے۔ بالکل میرے اور آپ کا دل فارغ،
خوف خدا فکر آخرت کی کیفیت ہی مفقود ہے۔ دوست ایسی مجالس میں وقت گزارنے سے یہ کیفیات نصیب ہوتی جو صحابہ کی تھی۔ ایسے مجالس میں جتنا وقت گزرتا ہے وہ قیمتی بنتا ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں اس مجالس میں وہی آتا ہے جس کا انتخاب رب کر لیتا ہے۔ یہ رب کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، توفیق دی۔ تو صحابہ کرام کے دل مضطرب رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبر سے گزر ہوتا تو ان کا طبیعت میں تغیر آ جاتا۔ پوچھنے والے ایک دن پوچھ رہے، حضرت قبر سے گزرتے ہو حالت بدل جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، قبر جنت کے دنیا کے منازل میں سے آخری منزل، آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیاب، یہاں پھنس گئے تو آگے بھی کام خراب۔ ہم اور آپ بھی قبرستان سے گزرتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں۔ ابھی محرم آئے گا، پھر دیکھا نا قبرستان میں کیسے جشن اور میلہ ہوگا۔ سرحد کا مجھے نہیں پتا، ایسے موقع پہ پنجاب کی صورت حال ہے، اور لپائی کرنے جا رہے ہیں۔ لپائی کے لیے تمہیں محرم کو مہینہ ملا ہے، 12-11 مہینے یاد نہیں تھا تمہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وضو فرماتے تو رنگ زرد پڑ جاتا۔ ساتھی نے پوچھ لیا، امیر المومنین آپ کی یہ کیفیت کیوں؟ فرمایا جب میں وضو کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اب میں نے اپنے مالک کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ مالک کی عدالت میں پیش ہونے کی وجہ سے میرا رنگ بدل جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی اپنے دل میں خوف خدا کو بٹھائیں، آخرت کی فکر کو بٹھائیں۔ ایک نوجوان انصار صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اذا السماء انشقت، قیامت کا منظر سامنے آ گیا۔ قیامت کا منظر سامنے آئے تو زار و قطار رونے لگے۔ اتنے میں محبوب پیغمبر تشریف لے آئے مسجد نبی میں، دیکھا میرے کو نوجوان انصار صحابی ہے، قرآن کھلا پڑا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ قریب جا کے کھڑے ہو گئے، چند لمحے بعد کھڑے ہونے کے بعد فرمانے لگے، میرے نوجوان انصار صحابی، تیرے آج کے رونے نے فرشتوں، آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ یہ حالات اور یہ کیفیات تھی صحابہ کی۔ فرمایا تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ ابن رباحہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ایک اچھے ماحول میں، اچانک رو پڑے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ گھر والے پریشان ہو گئے، وہ ان کی حالت دیکھ کے وہ گھر والے بھی رو پڑے۔ جب انہوں نے گھر والوں کے رونے کی آواز سنی تو مخاطب ہوئے، بھئی آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا آپ کی حالت دیکھ کے میں رو پڑی۔ کہا اللہ کی بندی میں تو اس لیے رویا کہ بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ قیامت کے دن معلوم نہیں عبداللہ ابن رباحہ پورے صراط پہ گزر جائے گا یا کٹ کے نیچے گر جائے گا۔ بیٹھے گھر کے ماحول میں جہاں بندہ بے فکر ہوتا ہے، اس قسم کے تفکرات نہیں ہوتے، ایک اچھے ماحول میں، اور اچانک یہ خیال آخرت کی فکر آ گئی۔ تو جب صحابہ کی یہ حالت ہے تو ہمارے اور آپ کی تو پھر ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے۔ تو خوف خدا کو دل میں بٹھائیں، مراقبہ کیا کریں، موت کا مراقبہ، قبر کا تصور کیا کریں۔ گناہوں سے بچنا آسان، جبریل امین تشریف لائے۔ محبوب اپنے امت کے لیے بڑے حریص تھے، بہت حریص تھے، بے قرار ہو جاتے تھے امت کی پریشانی دیکھ کے، سن کے۔ جبریل امین آئے، محبوب نے دیکھا جبریل، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کیا بات ہے؟ جبریل خاموش۔ وہ جانتے تھے کہ محبوب اپنے امت کے لیے کیسے تڑپتے ہیں۔ دوبارہ پوچھے جبریل بے قرار لگتے ہو، کیا بات ہے؟ جبریل پھر خاموش۔ آخرکار محبوب نے کہا جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے۔ اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کو معائنہ کروایا ہے۔ محبوب متوجہ ہو گئے، جہنم کا نام سنا متوجہ ہو گئے۔ فرمایا جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا اور کیا پایا؟
محبوب میں نے جہنم کو دیکھا تو 7 حصوں پہ مشتمل، سب سے نیچے والے حصے میں اللہ نے منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں آتش پرستوں کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں سورج کے پوجنے والوں کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں نے یہودیوں کو پایا، اور اس سے اوپرلے حصے میں عیسائیوں کو پایا۔ یہ کہا جبریل خاموش۔ محبوب نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر 7ویں حصے میں کون ہے؟ آخر کار جبریل امین کو بتانا پڑا محبوب جہنم کے سب سے اوپر والے 7ویں حصے میں اللہ نے آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے۔ یہ سننا تھا، نبوت کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بے قرار اور پریشان ہو گئے، اپنے حجرے کے خلوت کی طرف بڑھ گئے، حجرے میں جا کے رب کے در پہ چکے، یا رب امتی یا رب امتی کی صدا سے حجرے کی فضا گونج اٹھی، زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لینا، یا اللہ میرے امت کو جہنم کی ایندھن نہ بنانا، روتے روتے مانگتے مانگتے آخر کار نماز کا وقت ہوا، حجرے مبارک سے نکلے، مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے، اور پھر جلدی حجرے کی خلوتوں کو سینے سے لگا لیا۔ صحابہ سمجھ نہ سکے، سوچنے لگے پہلے محبوب نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے، ہم چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے، آج لگتا ہے نبوت کو جلدی ہوگی، فوراً حجرے میں چلے گئے، حتیٰ کہ آپ حجرے میں جا کے پھر رب کے در پہ چک کے میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، پھر تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ نبوت کو کوئی غم لاحق ہے۔ تیسری نماز سے پہلے صحابہ پہلے سے منتظر، محبوب تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے مبارک کا رنگ زرد ہے، صحابہ جان گئے نبوت کو کوئی غم لاحق ہے، لیکن ہمت نہیں کوئی آگے بڑھ کے پوچھ سکے، حتیٰ کہ پہلا دن گزرا، دوسرا گزرا، جب تیسرے دن آیا تو صحابہ سے برداشت نہ ہوا، صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کیا، السلام علیک لبیک یا رسول اللہ، محبوب آپ پہ سلامتی ہو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مقصد یہ تھا کہ مجھے اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، نبوت کے غم کو معلوم کر سکوں گا، لیکن صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ کون صدیق جنہیں صحابہ کی جھرمٹ میں زبان نبوت سے جنت کے بشارتیں سنی تھی؟ آخر کار انتظار کرتے کرتے صدیق اکبر واپس لوٹ گئے۔ راستے میں حضرت عمر سے ٹکراؤ ہو گیا، ابو بکر نے عمر کو حوصلہ دلانا چاہا۔ عمر، جب محبوب معراج کی رات سے آئے تھے نا، تجھے بلایا تھا اور تجھے بتایا تھا کہ جنت میں تجھے مکان کی بشارت دی تھی، یہ بھی تیرے بارے میں فرمایا ہے، تو جس راستے پہ چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ حوصلہ دیا، پھر کہا عمر، صحابہ کو پتہ تو تھا کیا پریشانی ہے، آپ حجرے کے دروازے پہ جاؤ، آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت عمر نے تھوڑا حوصلہ پکڑا، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کوئی جواب نہیں، واپس لوٹے۔ راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت عمر نے صدیق اکبر کا انداز اختیار کرتے ہوئے سلمان فارسی کا حوصلہ بڑھایا۔ سلمان، تو ایران سے چلا تھا، مجوسی خاندان کی تیری نسبت تھی، مدینہ پہنچا، محبوب کے دامن سے جڑا، محبوب نے تجھے خاندان نبوت کی نسبت عطا فرمائی، سلمان منا من اہل البیت، سلمان تو میرے خاندان کا فرد ہے، سلمان آپ جاؤ، آپ کو حجرے میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ سلمان فارسی گئے حجرے کے دروازے پہ، سلام پیش کرا، انتظار کرتے کرتے آخر کار سلمان فارسی بھی واپس لوٹے۔ راستے میں اپنے آپ سے مخاطب ہیں، سلمان اب ایسی شخصیت کے پاس جائے گا جس کو انکار ہو ہی نہیں سکے گا۔ سیدھا پہنچ گیا ہے تو فاطمہ الزہرا کے خدمت میں، پردے میں دعا سلام کے بعد بات کی۔ اماں جان، حوصلہ دلاتے ہو کہا کہ اماں جان، ایک موقع پہ صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر تشریف فرماتے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ صحابہ یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی؟ ہر صحابی کھڑا ہوتا، اپنے انداز سے بات کرتا۔ جب میں نے دیکھا کہ حضرت علی کی واری قریب آنے لگی تو وہ اٹھے، فوراً گھر آپ کے پاس آئے، کچھ دیر بعد واپس آ کے اپنے نمبر کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب ان کی واری آئی تو انہوں نے کھڑ کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیک عورت کی نشانی یہ ہے، نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا،
جب حضرت علی نے یہ جملہ کہا تو نگاہ نبوت پہ مسکراہٹ خوشی کے آثار نمودار ہو گئے. حضرت علی نے دیکھا تو بھانپ لیا, فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جملہ میرا نہیں, مجھے فاطمہ الزہرا نے بتلایا ہے, یہ سننا تھا. محبوب پیغمبر نے فرمایا علی فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ کا کیا کہنا, وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اماں جان آپ جائیں, آپ کو اجازت مل جائے گی تاکہ پریشانی معلوم ہو سکے. حضرت فاطمہ زہرا نے ہمت کی, حوصلہ کیا کہ صحابہ 3 دن سے بے قرار ہیں. حجرے کے دروازے پہ پہنچے, سلام پیش کیا. محبوب نے سنا لختی جگر آ گئی, پریشان ہے, آواز سے لگتا ہے, فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی. فاطمہ زہرا اندر داخل ہوں, قریب جا کے بیٹھ گئی, چہرے انور پہ اپنی نظروں کو ڈالا, کہا ابا جان کیا بات ہے؟ چہرے کا رنگ زرد ہے, آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں, صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لختی جگر 3 دن قبل جبریل امین آئے تھے, انہوں نے مجھے بتلایا ہے اللہ نے میری امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا ہے. یہ سننا تھا کہ میں بے قرار ہو اور پریشان ہو کے رب کے در پہ پڑا اپنے رب کو منا رہا ہوں. یہ کہا اور پھر سجدے میں چلے گئے. یا رب امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی, اللہ کی شان, اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. جبریل امین کو بڑی جلدی تیزی سے بھیجا, جبریل آئے, محبوب رب سلام دے رہا ہے, ساتھی پیغام دے رہا ہے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب سجدے سے سر اٹھائیے, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں گے. پیغام دیا, جبریل امین گئے, آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, لختی جگر کی طرف مخاطب ہوئے, فرمایا فاطمہ مبارک ہو, اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا ہے کہ قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں گے. فاطمہ گواہ ہو جانا, میں قیامت کے دن اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک وہ میرے امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کر دے گا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی دیے, کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے. کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا. آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا اپنی امتی کے لیے روئے. آئیں اپنے آپ کو محبوب پیغمبر کی سنتوں سے سجانے کی کوشش کریں, زندگی میں محبوب کے طریقوں کو لانے کی محنت کریں. یہ اجتماعات, یہ مجالس اسی وجہ سے ہوتے ہیں. بہرحال مہمانوں کے بیانات بھی ہونے, دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد بھی نصیب فرمائے, اپنا خوف نصیب فرمائے, آخرت کی فکر نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.